بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کچن وتھ سعدیہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ریسپی لے کے آئی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل ویجیٹیرین رائس۔ جس طرح سے آپ ریسٹورنٹس میں جا کے بہت مزے سے کھاتے ہیں ویجیٹیرین رائس، وہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں آپ کو یہ ریسپی آج سکھانے لگی ہوں، تو جو بگنرز ہیں جن کو کوکنگ کرنا بالکل بھی نہیں آتی، وہ میری ریسپیز کو دیکھ کے بہت ہی اچھی طرح سے لرن کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ویجیٹیرین رائس بنانے کے لیے ساری چیزیں پہلے میں نے کٹنگ کر لی ہیں۔ میں نے مٹر لے لیے، آلو ان کو میں نے کیوبس کی فارم میں کٹنگ کر لیا ہے، گاجر اس کو بھی میں نے بہت چھوٹی چھوٹی فارم میں کٹنگ کر لی ہے، اور ساتھ میں نے بند گوبھی لی ہے، اور ساتھ ہی شملہ مرچ لے لیا ہے، اور ایک باؤل میں نے لہسن اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے، ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے، ٹماٹر ان کو میں نے چھوٹی چھوٹی فارم میں کٹنگ کیا ہے، اور ہری مرچیں بھی کٹنگ کر لی ہیں، اور ساتھ میں نے چلی ساس لی ہے، سویا ساس لیا ہے۔ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا اس کے اندر، ویجیٹیرین رائس کے اندر، سیم ویسا جیسے ہم ریسٹورنٹس میں کھانے کے لیے ہم باہر بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ ریسپی میری سیکھ لیں گی تو آپ کو باہر ریسٹورنٹس میں جانے کی، بہت مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں جو آپ کھاتے ہیں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ میں نے تھوڑی سی اسپائسیز بھی لے لی ہیں۔ چلیں ہم کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے بہت ہی پیاری سی ایک کڑاہی لے لی ہے، اس کے اندر میں نے پیاز کو کٹنگ کر لی ہے، حسب ضرورت میں نے آئل لے لی ہے، اور ساتھ میں نے دیکھیں اس کے لیے میں نے ساتھ 2 گلاس چاول لیے ہیں۔ 2 گلاس چاول ان کو میں نے اچھی طرح سے ساتھ ہی بھگو دیا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ کے لیے 1 گھنٹہ ہم بھگو دیں گے، اس سے ہمارے چاول بہت ہی اچھی طرح کوک ہوں گے۔ اگر ہم اس کو چاول کو بھگوتے نہیں ہیں تو اس سے چاول اچھی طرح پھولتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی اچھی طرح سے کوک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ میری چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ جو لڑکیاں کوکنگ سیکھنا چاہتی ہیں، میرا چینل ان کے لیے اسپیشلی میں اپنے چینل پہ ان کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ نے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، میرے انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کرنا ہے، تاکہ آپ مجھے اتنی ہمت دیں گی تو مجھے فالو کریں گی تو میرا بھی ہوگا، مجھے بھی خوشی ہوگی، میں بھی خوش ہو کے اور آپ کے لیے زیادہ ویڈیوز بناؤں گی۔ مجھے بھی پتہ ہوگا کہ آپ مجھے لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، اور ساتھ میں فیس بک پہ آپ جہاں بھی چاہیں میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرا مقصد اس چینل کو بنانے کا یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں کوکنگ کے معاملے میں۔ تو آپ نے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ نے ضرور لائک بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتانا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ، ہم کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرنا ہے، تاکہ ہمارے کام میں بہت ہی زیادہ برکت آئے اور ہمارے کھانوں میں بھی ذائقہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم فلیم کو آن کر دیں گے، اور پیاز کو ہم کریں گے فرائی۔ کھانا بنانا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ پیار سے کھانا بنانا ہے اور اللہ کا نام لے کے بنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت ڈالے اور ذائقہ بھی ڈالے۔ میں پیاز کو فرائی کروں گی تاکہ ہمارا پیاز بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے، تو پھر ہی اس کا کلر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جب پیاز ہمارا اس حد تک فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے جو لہسن کو چاپ کر کے رکھا ہوا ہے، ادرک، ٹماٹر اور ہری مرچیں، اس کو ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہی کوک کر لیں گے۔ اس کو ہم تب تک کوک کریں گے جب تک ہمارے ٹماٹر سافٹ نہیں ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے جو لہسن ہے وہ بھی ہمارا پہلے اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا، پھر ہم نیکسٹ والا پروسیس وہ سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے میری ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر چیز بہت ہی اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، جب ساری چیزیں یکجا ہو جائیں گی تو یہ مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا۔ ابھی ہم اس پوائنٹ پہ اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کر دیں گے، کیونکہ میں نے 2 گلاس چاول لیے ہیں تو اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے چاول جو 2 گلاس لیے ہیں ان کے سے کا سالٹ ایڈ کیا ہے،
جو 1 چمچ ہم سالٹ ایڈ کریں گے 1 گلاس کے اندر. تو یہ جو ویجیٹیبلس میں نے کٹنگ کی ہے اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے. اور ساتھ میں ہم ون ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر وہ ایڈ کریں گے. ہلدی حسب ضرورت وہ بھی ایڈ کر دیں گے. اپنے کھانوں میں کوشش کریں ہلدی کا یوز کریں. ہلدی ایک اینٹی بائیوٹک ہے تو یہ آپ کے جسم کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے. تو اس کا یوز آپ نے ضرور کرنا ہے اپنے کھانوں کے اندر. اس کو مسالے وغیرہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں. ابھی میں اسپائسی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. ساتھ ہی میں مسالے کے اندر تھوڑا سا زیرہ اس کو مسل کے ایڈ کروں گی. اس سے خوشبو بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو زیرہ ہے اس سے بھی ہمارے کھانوں میں خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ مسل کے ایڈ کریں یہ تو اس سے خوشبو دگنا ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا امیزنگ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جب مسالے کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے آلو ایڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے. مسالے کے اندر آلو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے. سب سے پہلے ہم نے آلو ایڈ کرنی ہے کیونکہ آلو کو کونے میں تھوڑا سا ٹائم لیں گے. باقی ویجیٹیبل میں سے مٹر تھوڑا ٹائم لے گی اور گاجر بھی. شملہ مرچ اور بند گوبھی ہم سب سے لاسٹ پہ ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے بہت ہی جلدی کوک ہو جاتی ہیں. تو نہیں تو اگر ہم پہلے ایڈ کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے, اس کے اندر یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں آلو ان کو ہم نے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے. آلو کی اچھی طرح بھرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر مٹر ایڈ کر دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کے اندر مٹر ایڈ کر کے اس کی بھی اچھی طرح سے بھرائی کریں گے. 1 منٹ کے لیے ہم اس کی بھی بھرائی کر لیں گے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر مسالے وغیرہ ایڈ کیے ہیں ان کا فلیور بھی مٹر کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے. یہ دیکھیں ان کا کلر بھی کتنا امیزنگ لگ رہا ہے. آلو مٹر جب ہماری اچھی طرح سے بھون جائے گی اس پوائنٹ پہ ہم نے گاجر جس کو میں نے کیوبس کی فارم میں کٹنگ کیا ہوا ہے اس کو بھی ایڈ کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے. آپ نے ان سارے سٹیپس کو سیم ایز اٹ از فالو کرنا ہے. اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو ہی آپ کا کھانا بھی مزے کا بنے گا انشاءاللہ. سب آپ کی تعریفیں کریں گے. یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر آ رہا ہے ویجیٹیبلز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں اس کے اندر شملہ مرچ بند گوبھی اس کو بھی ایڈ کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم نے ساری ویجیٹیبلز کو دم پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. یہاں بھی میں آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی. آپ جب ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو براہ مہربانی آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ان کو اگر آپ کو پسند آئیں تو ان کو لازمی لائک کریے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا. ہم آپ کے لیے بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ صرف ہم ویڈیوز صرف آپ کے لیے بناتے ہیں. اگر آپ ہمیں ہماری جو ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ ہمیں بھی تو آپ ہماری ان ویڈیوز کو لازمی شیئر بھی کیجئے گا اور لازمی آپ نے ان کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کے لیے بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی اور بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں اپنی بات کروں تو میں ہاؤس وائف ہوں تو میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. میں بہت محنت سے ٹائم نکال کے آپ کے لیے ویڈیوز اچھی ویڈیوز لے کے آتی ہوں. اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں مزید موٹیویٹ ہو کے آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی. تو لہٰذا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
تو آپ نے مجھے ہر جگہ پہ، جہاں بھی میرے انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ آپ نے میری ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ تھینک یو۔ اگر آپ میری ہیلپ کریں گے تو میں آپ کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری ویجیٹیبل اتنی کوک ہو جائیں گی تو ہم اس میں فلیور کے لیے جو ریسٹورنٹس والے یوز کرتے ہیں چلی ساس، یہ تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھنا، یہ آپ ٹرکس جب یوز کریں گے اس طریقے سے بچے بڑے سبھی شوق سے کھائیں گے آپ کی بنے ہوئے کھانے۔ اور اس میں خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے سویا ساس تھوڑی سی 1 ٹیبل اسپون ہم نے ایڈ کر دینی ہے۔ یہ اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے اندر ہم ویجیٹیبلس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا۔ ویجیٹیبلس آپ نے یاد رکھیں جب بھی کوک کرنی ہے آپ نے ہمیشہ دم پہ کرنی ہے۔ دم پہ جب آپ کوک کریں گے ان کا ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، بہت مزے کی کوک ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے فلیم کو کر دیا میڈیم، اور ساتھ میں اس کے اوپر لیڈ رکھ دیتی ہوں۔ اس کو میں میڈیم فلیم پہ دم پہ کوک کرنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفٹر 10 to 15 منٹس ہم لیڈ کو اٹھائیں گے اور ہم چیک کرتے ہیں ہماری ویجیٹیبل ریڈی ہوئی کہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا امیزنگ لگ رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم نے مسالے کو بہت ہی اچھی طرح سے کوک کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں آلو ہم چیک کرتے ہیں، آلو ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوک ہو چکے ہیں۔ اگر آلو کوک ہو چکے ہیں تو سب باقی چیزیں بھی اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری ان کی لک آ رہی ہے۔ کیونکہ میں نے 2 گلاس چاول لیے ہیں، یہ دیکھیں کافی اچھی طرح سے بھیگ چکی ہیں۔ تو اس کے اندر ہم 2 گلاس چاولوں کے اندر آلموسٹ 3.5 گلاس ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیے 3.5 گلاس۔ ابھی میں اس کے اوپر لیڈ رکھ دوں گی، پانی کو بوائل آنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے۔ 3 سے 5 منٹ لگیں گے اور پانی بوائل ہونے تک، اس ٹائم تک ہم اس کا بھی لیڈ بند کر دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر ابھی ہم رائس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ رائس کا پانی میں نے سٹین آؤٹ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر ہم چاول کو ایڈ کر دیں گے بہت احتیاط کے ساتھ کہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں۔ چاول کو ہم نے ایڈ کرنے کے بعد بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، چلیں اس کے اوپر میں لیڈ رکھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم کوک ہونے تک اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں چاول بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں۔ ابھی میں اس کو 10 منٹ کے لیے مزید دم پہ رکھ دوں گی، بہت ہی لو فلیم پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں چاول ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں۔ سارے چاول کھلے کھلے سے ہیں۔ اس کو میں مکس کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں کیا امیزنگ کلر بھی ہے ان کا، کیا لک ہے ان کی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے آپ خود بھی گھر پہ بنائیں، خود بھی کھائیں، سب کو کھلائیں۔ یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا پیارا ہے۔ آپ کو باہر ریسٹورنٹس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، گھر پہ ماشاءاللہ بہت امیزنگ کھانا بنے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں فائنل لک اس کی جو ریڈی ہو گئے ہیں چاول ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے بھی ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور انسٹاگرام پہ بھی میرے چینل کو لازمی فالو کرنا۔ اوکے، تھینک یو۔